وہ اپنی مردہ ماں کے بال بنا رہی تھی، اس کا منہ چوم کر بار بار کہہ رہی تھی کہ ماں پریشان نہ ہو، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ یہ 4 سال کی بچی تھی، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ شاید وہ ماں کی طبیعت خراب دیکھ کر کھانا بھول گئی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ماں ہوش میں آ ہی جائے گی، لیکن اس کی ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور منہ ایک طرف موڑ لیا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آن کال تھا۔ میں نے اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی اور ڈی فیب سے 2-3 بجلی کے شاک بھی لگائے، لیکن اس کی دل کی دھڑکن واپس نہ آ سکی۔ اس کا CPR آدھا گھنٹہ جاری رکھا گیا۔ اس کے گلے میں مصنوعی سانس والی ٹیوب بھی ڈال دی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے بحال نہ ہو سکی۔ وہ 3 بچیوں کی بیوہ ماں تھی۔ وہ محلے میں سبزی کی دکان لگاتی تھی۔ ان کے دل کی تینوں خون کی نالیاں تنگ ہو چکی تھی۔ وہ 2 سال سے دل کے بائی پاس کی امیدوار تھی، لیکن نادرا میں بیوہ سٹیٹس اپ ڈیٹ نہ ہو پانے سے وہ صحت سہولت پروگرام پر دل کا بائی پاس نہ کروا سکی تھی۔ میری فروری کے آخر میں 2 ایمرجنسی کال اکٹھی آ گئی تھی۔ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اتوار سارا دن سو کر گزارا۔ سوموار کو پھر 24 گھنٹے کی کال ڈیوٹی تھی۔ ایمرجنسی میں سارا دن بہت رش رہا۔ صبح سے شام تک 4 سے 5 مریض ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ میرے پاس سوموار کی شام 4 بجے ایمرجنسی میں تشریف لائے۔ اس وقت ان کو سینے میں درد اور سانس میں تنگی تھی۔ ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 مریض CCU میں شفٹ کروائے اور ان کو ایمرجنسی میں بیڈ پر شفٹ کروا کر علاج شروع کیا۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ تھی۔ وہ ماں کا اسٹریچر گھسیٹ کر ایمرجنسی میں لائیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد موجود نہیں تھا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچیاں فوراً میری لکھی ہوئی میڈیسن لے کر آتی اور ماں کا علاج کروا رہی تھی۔ میرے اسسٹنٹ جو ہر وقت میری مدد کو تیار ہوتے ہیں، میں نے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی صرف اس مریضہ پر لگا دی۔ اسے ہارٹ اٹیک سے واپس لانے کی کوشش کامیاب رہی۔ اس کو سٹرپٹوکائنز کا انجیکشن لگایا گیا جو کامیابی سے لگا اور مریضہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور وہ سٹیبل اور مطمئن تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ تھیں۔ چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات 12 کے بعد جب کارڈیک ایمرجنسی میں رش کم ہوا تو دوسری 2 بچیاں بھی ساتھ والے بیڈ پر لیٹ کر وہیں سو گئی۔ میں نے ان کو باہر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یقیناً بھاگ دوڑ کر کے بہت تھک چکی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ ان میں دوبارہ ہارٹ اٹیک آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اب کوئی نیا مریض ایمرجنسی میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ اس کی بچی جو اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، وہ اچانک بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ روتی بچی کو دیکھ کر ماں کی بھی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل کی دھڑکن خراب ہو گئی۔ بچی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کو شاید دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کو بجلی کا شاک دیا گیا۔ اس کا سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بند ہو چکے تھے۔ اس کی دوسری 2 بیٹیاں بھی چیخنے چلانے لگی تھی۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کے دل کی دھڑکن واپس نہ آئی۔ اس کے لیے وینٹیلیٹر بھی تیار کروا لیا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکی۔ شاک بھی دیے، CPR بھی دیا، لیکن اس کا وعدہ آ چکا تھا۔ چیخ پکار شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بچیاں بہت روئیں۔ ماں کو جاتے دیکھ کر وہ بہت تڑپی۔
یہ منظر دیکھ کر کارڈیک ایمرجنسی میں موجودہ ہر مریض رویا۔ آج میں نے بڑے بڑوں کو پگھلتے دیکھا۔ مریضوں کے ساتھ موجود رشتہ دار بھی روئے۔ بچیاں کبھی باہر جا کر چیختی، کبھی اندر آ کر شور مچاتی، اور کبھی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتی، کبھی اپنے بال اور چہرہ نوچتی۔ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود سٹاف نرسوں کے گلے لگ لگ کر خوب روئے۔ آج سٹاف نرسوں کو بھی میں نے چیختے دیکھا۔ ابھی یہ سارا تماشا زور و شور سے جاری تھا کہ چھوٹی بچی اپنی چاکلیٹ اٹھائے میری طرف آئی اور بولی، مولوی صاحب میری ماں کو ہوش میں آ جائے گی نا؟ میں نے ہاں میں مجبوراً سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنے چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کھا لو، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ لیکن میری ماں کا خیال رکھنا، اس کی باتیں سن کر آخر میں بھی رو پڑا۔ بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا، آخر رونا ہی پڑ گیا۔ پھر ایک میل نرس اور اسسٹنٹ نے مجھے آ کر ایمرجنسی سے اٹھایا اور آفس میں لا بٹھایا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ آج منگل تھا، اگلی شفٹ والی ڈاکٹر صاحبہ آ چکی تھی۔ میں نے ان کو اوور دیا اور گھر کی طرف نکل آیا۔ گھر پہنچ کر سارا دن سویا رہا اور ابھی اٹھ کر یہ واقعہ لکھے بغیر رہ نہیں سکا۔ اگر آپ دوستوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔